عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في ركعة الأولى أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي ويقال أبو يزيد. اس حدیث کا موضوع نماز کا ایک اہم فعل ہے جو کہ متروک ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ہے جلسہ استراحت. جلسہ استراحت یعنی تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھنا. یہ نماز اگر رباعی نماز ہے 4 رکعت والی تو اس میں 2 بار ہوتے ہیں. ایک پہلی رکعت پڑھ کر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جلسہ استراحت کر کے کھڑے ہوں. دوسرا مقام اور 4 رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو جلسہ استراحت کر کے کھڑے ہوں. یہ نبی اسلام کی سنت ہے، لیکن یہ متروک ہوتی جا رہی. حالانکہ نبی علیہ السلام کا یہ عمل صحیح احادیث سے ثابت ہے. اس کی دلیل یہ حدیث ہے. ابو قلابہ یہ علماء تابعین میں سے تھے اور بہت بڑے متبع سنت تھے اور بدعت کے خلاف بڑے شدید تھے. فرمایا کرتے تھے کہ اہل بدعت کے ساتھ بیٹھا نہ کرو ورنہ ان کا مرض تمہارے دل میں سرایت کر جائے گا، تمہارے دل میں سرایت کر جائے گا. تو ان کا نام تو عبداللہ بن زید الجرمی البصری اور ثقہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ائمہ حدیث میں ائمہ فقہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بہت بڑے محدث تھے اور بڑا ان میں ورع اور تقویٰ تھا. ان کو حکومت نے بصرہ کا قاضی مقرر کرنا چاہا تو یہ چھپ کر وہاں سے غائب ہو گئے اور شام چلے گئے تاکہ مجھے قضاء کا منصب نہ سنبھالنا پڑے، کیونکہ بڑی ایک ذمہ داری ہے. من تولی القضاء فقط ذبح بغیر سکین، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص منصب قضاء پر فائز ہو جائے، قاضی بن جائے، تو گویا وہ کند چھری کے ساتھ روزانہ ذبح کیا جاتا ہے. روزانہ کند چھری کے ساتھ ذبح کی جاتی. یعنی چھری تیز نہیں، تیز ہو تو وہ پھر جائے گی اور جان چھوٹ جائے گی، گردن کٹ جائے گی. لیکن کند چھری نہ وہ مارے گی، نہ گردن کاٹے گی، نہ جان چھوٹے گی. یہ منصب قضاء اور اس کی اہمیت ہے. یہ ان کا ورع ہے کہ وہ اس منصب سے بھاگ گئے اور اس کو قبول نہ کیا. فرماتے ہیں کہ جاءنا مالک بن الحویرث فی مسجدنا ھذا، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے اسی مسجد میں. کہ مالک بن حویرث جو نبی اسلام کے صحابی تھے، 9 ہجری میں مسلمان ہوئے. جنگ تبوک کی آپ تیاری کر رہے تھے تو یہ یمن سے آئے تھے، اسلام قبول کر لیا اور پھر یمن دوبارہ لوٹ گئے نبی علیہ السلام کے فرمانے پر. پھر اگلے سال دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر آخر تک آپ کے ساتھ رہے. یہ مالک بن حویرث ہیں جو آخری مسلمان ہونے والوں میں شمار ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ انی لاصلی بکم وما ارید الصلاۃ، میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، یا آؤ میرے ساتھ نماز پڑھو. وما ارید الصلاۃ، مجھے اس وقت نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز میں پڑھ چکا ہوں. یعنی ایک نفل نماز پڑھوں گا، تمہیں پڑھ کے دکھاؤں گا، تمہیں سمجھاؤں گا کہ کیف رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کہ میں نے کیسے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اس وقت نماز کی حاجت نہیں ہے، لیکن میں تمہیں سمجھانے اور نماز کی تعلیم دینے کے لیے نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں. فقلت لابی قلابہ، ابو قلابہ کے شاگرد وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو قلابہ سے کہا کہ کیف کان یصلی، کہ کس طرح وہ نماز پڑھتے تھے. قال، تو انہوں نے فرمایا مثل صلاۃ شیخنا ھذا، ہمارے اس شیخ کی طرح، ہمارے اس شیخ کی طرح جن کا نام آگے آ رہا ہے. خود مؤلف فرماتے ہیں اراد بشیخہم ابا برید عمرو بن سلمہ الجرمی، یہاں شیخ سے مراد عمرو بن سلمہ الجرمی ہیں جو کہ بالکل نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھا کرتے تھے. فقلت لابی قلابہ، میں نے ابو قلابہ سے دوبارہ پوچھا کیف کان یصلی، قال مثل صلاۃ شیخنا ھذا، اس شیخ کی طرح. اور اس نماز کی خاص بات کیا تھی؟ کہا کہ کان یجلس اذا رفع رأسہ من السجود قبل ان ينهض فی الرکعۃ الاولی،
کہ وہ بیٹھا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، کان یجلس، بیٹھتے تھے کب؟ اذا رفع رأسہ من السجود، جب اپنا سر اٹھاتے سجدے سے، قبل ان ینہض فی الرکعۃ الاولی، قبل اس کے کہ ایک رکعت پڑھ کے آپ کھڑے ہوتے. ایک رکعت آپ نے پڑھی، پوری کی، سجدے سے فارغ ہوئے تو سجدہ کر کے جب اٹھے تو تھوڑی دیر بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر آپ قیام میں گئے. یہ جلسہ استراحت ہے، یہ پہلی رکعت کا جلسہ استراحت ہے جو پہلی اور تیسری رکعت میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے عمل اور آپ کی سنت سے یہ ثابت ہے، اور یہ عمل اس پر ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا کہ اس پر عمل متروک ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ ہمارا جواب یہ کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت. کسی بھی عمل میں اس سے بڑی کوئی حکمت ہو سکتی؟ ہمارے محبوب کی سنت، اس سے بڑی کوئی حکمت ہو سکتی؟ وہ کہتے ہیں اس میں کچھ پڑھنا نہیں ہوتا، نماز میں سجدے میں پڑھتے ہیں، رکوع میں پڑھتے ہیں، قیام میں پڑھتے ہیں، اس جلسے میں کچھ نہیں پڑھتے. کیا اس کی حکمت؟ حکمت یہی ہے کہ یہ پیارے نبی کی سنت ہے، آپ نے ہمیشہ یہ عمل کیا، ہمیں بھی کرنا چاہیے. جی.